ایک جو کل بہت زیادہ چیز نے ہائپ پکڑی رہی سوشل میڈیا پر بھی وہ تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک دوبارہ کنفرنٹیشنل موڈ میں آ گئے ہیں دونوں پارٹی کے مختلف لیڈران نے ٹویٹس کی جہانگیر ترین صاحب کے حق میں اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے میں بھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہے۔ ترین صاحب نے خود ایک ٹویٹ کی کہ میں ہمیشہ جب تک رہوں گا تب تک خان صاحب کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے میں کسی رول میں رہوں یا نہ رہوں۔ کیوں انہوں نے یہ ٹویٹ کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، پہلے یہ سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جہانگیر خان ترین، آپ کے دل میں درد ہے، تحریک انصاف کے بنانے والوں میں سے ہیں آپ، کوئی شک نہیں، دھرنا ہو باقی جتنا سفر تھا اس میں آپ کی بے پناہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ جب آپ سرکاری میٹنگز پر بیٹھتے ہیں تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو پریس کانفرنس کا موقع ملتا ہے اور نون لیگ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں تو کیا ہے؟ 62(1)(f اگر نواز شریف صاحب پر لگ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عہدے کے اہل نہیں ہیں، نہ پارٹی کے نہ سرکار کے، اور اگر 62(1)(f ہم پہ لاگو ہو جائے تو اس کا یارڈ سٹک اور ہو جائے۔ تحریک انصاف کا کارکن ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر پا رہا اور آپ تحریک انصاف کے مخالفین کو موقع دے رہے ہیں۔ یہ آپ نے سنا شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات کی تھی جس کا ایک ریاکشن آیا تھا سوشل میڈیا پر بھی۔ بات کرتے ہیں اس پر، میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ سوال بنتا ہے کہ کیا یہ وقت، یہ موقع ٹھیک تھا شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات کرنے کا؟ شفا دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 24 آورز سے ان کے اس بیان پہ اور اس کے کانٹینٹ کے اوپر پھر جو جواز انہوں نے پیش کیا اس پہ اتنی تنقید ہو چکی ہے اور خود ان کو بھی اب یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے کیا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ درست رویہ نہیں تھا۔ کیونکہ دیکھیے جو انہوں نے 2 جواز بنائے کہ پھر اگر جب وہ آ کر بیٹھتے ہیں تو مریم اورنگزیب کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، خود ان کے اس بیان نے جو ان پروووک تھا اس نے خود اتنی کنٹروورسی کریٹ کی ہے کہ پارٹی کو بھی بہت شرمندگی اٹھانی پڑی۔ پارٹی کے اندر خود ان کے خلاف اتنا سوشل میڈیا پہ ایک رسپانس آیا، اور بلاول نے بھی کہا کہ 2 ڈپٹی پرائم منسٹر عوام کی پرواہ کیے بغیر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس بیان کی پذیرائی تو کہیں سے بھی نہیں ہوئی۔ یقیناً شاہ محمود صاحب کو یہ جو بیان ہے وہ اچھا تاثر نہیں گیا خود ان کے حق میں، اور ہر آدمی نے یہ محسوس کیا ہے کہ نہ یہ فورم درست تھا، نہ اس طرح کا کوئی سوال کیا گیا تھا، اور اگر وجہ سیریسلی یہی تھی، وہ اتنے کنسرنڈ تھے کہ عدالت کے فیصلے کی توہین ہو رہی ہے یا اپوزیشن کو تنقید کا ایک بہانہ مل رہا ہے، تو وہ یہی بات انڈور اپنے چیئرمین سے کہہ سکتے تھے، خود وہاں پہ اس بات کا اظہار کر دیتے۔ اس کو باہر چوک میں لا کے اس انڈیا کو پھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاہ محمود جیسے پرانے جی اعجاز صاحب، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت، موقع اور طریقہ مناسب نہیں تھا، لیکن جو بات انہوں نے کی وہ صحیح تھی۔ وہ اپنے مطلب کسی پارٹی میٹنگ میں بات کر لیتے یا خود خان صاحب سے بات کر لیتے، تو اس کا مطلب ہے جو بات وہ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ کوئی ایسا انہوں نے پارٹی آفس ہولڈ نہیں کیا ہوا جہانگیر خان ترین نے، انہوں نے کوئی پوزیشن وہ کیبنٹ میں نہیں لے لی۔ اگر ایز اے ایکسپرٹ ایگریکلچر پہ ہو یا کسی بھی موضوع پہ ہو تو دیکھیں ان کو ملک میں زندہ رہنے کا حق ہے، وہ عملی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کی سوچ پر تالے نہیں لگائے جا سکتے۔ انہوں نے آ کر کچھ ایسی بات نہیں کہہ دی، تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی شخص سے مشاورت کرنا یا ان کا آ کے ایکسپرٹیز کو شیئر کرنا کیبنٹ کے ساتھ کوئی ایسا فیل نہیں ہو گیا جو وجہ تنقید بنے یا ان کا احتساب اس بات پہ کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ بالکل ایک غیر ضروری بات تھی اور کوئی ایسا انہوں نے جرم نہیں ان سے سرزد ہوا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ جو بھی شخص سپریم کورٹ کسی شخص کے بارے میں کوئی بھی ریمارک دے یا اسے کسی بھی طریقے سے نااہل کرے، وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی حوالے سے اسے نااہل کیا گیا ہو، اسے ہم بلا کر اس سے مشورہ لے سکتے ہیں حکومتی امور میں۔ یقیناً انہوں نے دیکھیں انہیں نااہل کر کے زندہ رہنے کا حق عدالت نے نہیں چھین لیا۔ میں سمجھتا ہوں ان کو عملی سیاست سے جو پاکستان کے قانون کے آرٹیکل ہیں، آئین کے آرٹیکل کے تحت انہیں عملی سیاست، نہ وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں، نہ وہ پارٹی کا عہدہ ہولڈ کر سکتے ہیں، نہ وہ گورنمنٹ میں کوئی آفیشل پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں۔
اس بات سے تو عدالت نے روکا، اور جو عدالت کا فیصلہ ہے میرے خیال میں اس کو پوری پارٹی نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اب وہ کوئی ذاتی ایکسپیرینس شیئرنگ بھی نہیں کر سکتے اپنی اس پارٹی کے ساتھ جس کے ساتھ ان کی بڑی کمٹمنٹ رہی ہے، بڑی کنٹریبیوشنز رہی ہیں، اب اگر یہ سوچا جائے کہ جی نہیں وہ مشورہ تک نہیں دے سکتے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تھا تو وہ پنجاب ہاؤس میں بیٹھ کر پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب سمیت سب لوگوں سے آ کے ایڈریس بھی کیا کرتے تھے۔ جی، اور اس پہ بھی پھر خان صاحب نے تنقید کی تھی، اور یہ بھی کہتے تھے یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہ مریم نواز صاحبہ کس حیثیت سے پارٹی کی میٹنگز میں بیٹھتی ہیں، تو پھر وہ جو تنقید ان پہ ہوتی تھی پھر وہ ان پہ بھی اب ہو رہی ہے، تو مطلب دونوں طرف سے جو ہے یہی تنقید کر رہی ہے لوگ کہ بھئی وہ بغیر عہدے کے کیوں پارٹی میں بیٹھتی تھی اجلاسوں میں، اور یہ نااہل ہونے کے بعد کیوں بیٹھ رہے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ اب جب اتنا وزیر اعظم کے جتنے باقی وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی، اور پھر وزراء نے بھی یہ بات کی کہ بھئی ترین صاحب کی بہت جو ہیں کنٹریبیوشنز ہیں پارٹی کے لیے، پارٹی کو یہاں تک پہنچانے میں، لیکن دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کی جو منسٹری ہے وہ بڑا اچھا کام کرتی رہی ہے جب سے پاور میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو کیا ان کا مورال اب یہ باقی وزیروں کے ان بیانات اور ان ٹویٹ سے ڈگمگا تو نہیں جائے گا؟ کہیں حکومت کو اس منسٹری میں تو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیا اس رفٹ کی وجہ سے؟ دیکھیے شفا، میں سمجھتا ہوں یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا سیلف انالیسس کرنا ہے کہ انہوں نے جو بات کی کیا وہ اتنی اس کی اگر پذیرائی پارٹی کے اندر بھی نہیں ہوئی اور پارٹی کے باہر بھی نہیں ہوئی۔ میں تو ایز اے نیوٹرل آبزرور اس کو دیکھ رہا ہوں کہ پارٹی کے باہر بھی اور خود اپوزیشن نے بھی اس بات کی پذیرائی نہیں کی۔ یقیناً انہیں ایک مزید بلا وجہ تنقید کا ایک موقع فراہم کیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ آگے بڑھیں اور اس پہ ریئلائز کریں پارٹی، اب بھی وہ منسٹر ہیں، وہ بہت اہم کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی پارٹی کی مشاورت سے، یہ کلیکٹیو وزڈم سے فورن پالیسی ہوتی ہے، یہ کسی انڈیویجول کی اچیومنٹ نہیں ہوتی۔ تمام اداروں کی انپٹس ہیں، خود ان کی پارٹی کی انپٹ ہے، ان کی لیڈر کی ایک ویژن ہے۔ میں ایک مختصر بات کہنا چاہتا ہوں کہ مائنس عمران خان میرے خیال میں کوئی بھی شخص اتنا قداور نہیں ہے یا کسی کا ووٹ بینک اتنا ہیوی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ جتنے بھی بشمول جہانگیر خان ترین اور جتنے لوگ ہیں یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کی مرہون منت ہیں، نہ کہ پارٹی ان کی پاپولیرٹی کی مرہون منت ہے۔ میرے خیال میں ہونے چاہیے یہ بات تو ابھی آپس میں بات کل جو ہے وہ ٹویٹ نے بھی کہی، ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا جہانگیر ترین صاحب نے کہ میں صرف عمران خان صاحب کو جواب دہ ہوں۔ اچھا ابھی جو ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے جس کے اندر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب نے حلف اٹھایا وفاقی وزیر کا، اس حوالے سے بھی بہت تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پر۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ان کے لیے شاید تھوڑی نیگیٹو ثابت ہو رہی ہیں، لوگوں کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے، انٹرنلی بھی کچھ رفٹس آ جاتی ہیں، تو یہ ان کی پارٹی کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا؟ اس چیزوں کا فائدہ کس کو ہوگا؟ دیکھیں جی، سیاسی اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا۔ اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ یہ ہماری سیاست کا ایک رویہ رہا ہے۔ لیکن کیا اعجاز شاہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ اتنے ایکسپیرینس آدمی ہیں۔ پارلیمانی امور کے حوالے سے اگر وفاقی وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے ہم ان کو دیکھیں تو وہ تو خود لیجسلیشن میں پہلی دفعہ آئے ہیں، خود پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے وہ اس پورٹ فولیو کے لیے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے ان سارے معاملات کو؟ میرے خیال میں وہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو، میں ذاتی طور پہ انہیں جانتا ہوں، وہ آئی بی کے چیئرمین رہے، آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں، سربراہ رہے ہیں، وہ آئی ایس آئی پنجاب کے، پھر ہوم منسٹر پنجاب کے ہوم سیکریٹری بھی رہے ہیں، اور اس سیاست کو انہوں نے اتنے نزدیک سے دیکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمام پارٹی کے جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بڑی لائک بیک آف ہز ہینڈ، ہی نوز آل آف دیم۔ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ان میں میچورٹی بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، پرسنل نو ہاؤ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک اچھا اضافہ ہے پارلیمنٹ میں، اور اس سے پارٹی بھی فائدہ اٹھائے گی اور خود وہ کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے۔ بلا وجہ تنقید کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں، کوئی جواز نہیں ہے۔ سر ایک تنقید تو ان پہ ایک یہ بھی ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ کابینہ میں تھے، اور خان صاحب پہ پھر اب دوبارہ ایک تنقید کا سلسلہ اس بات پہ بھی شروع ہو گیا کہ وزیر اعظم کے ساتھ جتنی کابینہ کے ممبرز ہیں ان میں سے موسٹلی مشرف صاحب کی کیبنٹ کے ممبرز بھی رہے ہیں۔
मुशर्रफ साहब के साथ किस पार्टी के लोग नहीं रहे, या मुशर्रफ साहब की पार्टी के लोग किस पार्टी में आज नहीं है? क्या ये आप अपने वज़रा जायद साहब को देख लें जो नून के मिनिस्टर लॉ थे, इसको देख लें, वो जो अमीर मुकाम साहब हैं उनको देख लें, खुद पार्टी के, मैं रैंडम नाम ले रहा हूं, खुद चौधरी साहबान जो हैं वो उन्हीं के साथ रहे, उन्होंने क्यू लीग बनवाई, आज वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे और हुकूमत की, आज MQM इसके साथ मिलकर भी हुकूमत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी हो, नून हो या कोई हो, सब में ऐसे लोग मौजूद हैं जो वे एक वक्त में प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ रहे हैं और उनके साथ रहना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बन जाती। अच्छा सर, एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी आपकी बात से जो चीज़ समझ पा रहा हूँ वो ये कि अभी जो आपने बात की थी कि चूंकि एजाज शाह साहब इंटेलिजेंस इदारों से वाबस्ता रहे हैं, तो इंटेलिजेंस इदारों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अफेयर्स में होती है, इतने ज़्यादा रिलेशंस होते हैं कि फिर वो बाद में पॉलिटिकल ओहदों के लिए बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। मैं उनके जो आपने बात की कि पार्लिमानी उमूर उनको चलाने के लिए, पहली बात है वो अमली सियासत में है पिछले 12 साल से, एक बात। दूसरा, IB के जब वो सरबराह रहते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सरबराह, उनका काम होता है हुकूमत को असिस्ट करना और इंफॉर्मेशन गैदरिंग और तहकीकात करना, मुल्क के जो इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स हैं उन तमाम को वो बड़े गहरी नज़र से देख रहे होते हैं, चाहे वो ISI में रहे हैं या होम सेक्रेटरी जब वो रहे हैं पंजाब के, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को समझते हैं, मिलिट्री एक्सपीरियंस है उनका, इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस है, तो ये सब उनको एनरिच करता है। ये बताइए कि अब एक और चीज़ है, बड़ा अहम मामला है, बड़े अरसे से चल रहा है, सालों साल हो गए, आधी सियासत तो लोगों ने इसी पर खेल ली है कि मुशर्रफ साहब यहाँ से चले गए और उनको वापस लाना होगा, तो कैसे लाएं? अब अदालत ने ये कहा है कि अगर तो 2 मई को वो पेश नहीं होते तो ही विल लूज हिज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। आपको लगता है कि उनको पेश होना चाहिए? जी देखें, अगर यकीनन जितने लोग भी अदालतों से तलब किए जा रहे हैं, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए। उसमें हुसैन हकानी को भी वापस आना चाहिए, डार साहब को भी आना चाहिए, नवाज शरीफ के साहबजादों को वापस आना चाहिए, खुद शहबाज शरीफ साहब का बेटा जो यहाँ से जाके इंग्लैंड में बैठ गया उनको आना चाहिए। आज 5वां नोटिस खाकान अब्बासी साहब को नैब की तरफ से गया, वो नहीं हाजिर हो रहे। तो जो भी अदालतें हैं, मुझे तो इवन अयान अली तक हाजिर नहीं हो रही, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मेरे मुल्क में अदालतें इस कदर बेबस क्यों हैं कि वो जिस शख्स को बुलाना चाहती हैं वो बाहर बैठ के वो लोग ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं, अदालत में नहीं आ रहे और अपने आप को न डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड भी नहीं करना ज़रूरी समझते। तो जितने लोग हैं उसमें एक्सेप्शंस नहीं होनी चाहिए, उनको आना तो चाहिए और आके अदालत को नहीं आते, बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सारे लोगों को आना चाहिए। क्या मुशर्रफ साहब आएंगे, आपको लगता है? क्योंकि अब तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, सुनने में आ रहा है, तस्वीरें भी उनकी आई हैं कि वो अस्पताल में है, वो ही इज नॉट वेल। देखिए जी, मैं क्या साराई कर सकता हूं, मेरा उनसे ना कोई राब्ता है, ना मैंने उनसे कभी बात की है। मैंने खुद टेलीविजन पे सुना, उन्होंने कहा कि गालबन मई में वो आकर अदालतों को फेस करेंगे अगर उनकी सेहत ने उनको इजाज़त दी तो। अगर ऐसा है तो उन्हें, मैं तो एक प्रिंसिपल बात कर रहा हूं कि जो भी लोग अदालतों में जिन पर मुकदमात चल रहे हैं उन्हें चाहिए कि कानून का एहतराम करते हुए अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। अगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो यकीनन वो बरी हो जाएंगे। ये जो केस है इस पे मेरी ज़ाती एक राय है जो मैं रखता हूँ, गलत भी हो सकती है, उसको कुछ लोग वजह तनकीद भी बनाएंगे। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करना, जिस तरह हमने देखा कि हमारे पड़ोसी और दुनिया के बड़े ममालिक में भी जो हाकिम वक्त होता है वो ज़रूरत पड़ने पर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करता है। अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब मैक्सिको की तरफ से वॉल बनाने की बात हुई थी और उनको फंड्स नहीं दिए जा रहे थे तो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज करके इमरजेंसी एक्ट के तहत वहाँ $6 बिलियन उस दीवार के लिए दे दिए, लेकिन उनको तो गद्दार करार नहीं दिया गया। इसी तरह इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की थी और जो क्रैकडाउन किया था खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर वो भी इमरजेंसी के नफाज के बाद किया था, लेकिन उसके बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं और उनको किसी ने गदारे वतन भी नहीं कहा। तो अगर इमरजेंसी के नफाज की उस वक्त कोई वजह थी तो प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि वो आएँ और अपने जो मौक़िफ़ है उसका दिफा करें।
फिर खुद चौधरी शुजात साहब ने कहा था कि इस मशावरत में मैं भी उनके साथ शामिल था और भी बहुत से लोग थे। तो मेरे ख्याल में ये कलेक्टिव तौर पे इन्हें अपना दिफा करना चाहिए और फैसला वही होगा जो अदालतें करेंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब, आपने वक्त निकाला।